کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ اب آیات پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، آپ کا ایمان ہے قرآن شریف پر کہ میرے رب کے قرآن میں جو فرمایا وہ بولو سچ فرمایا۔ جی اللہ اکبر۔ اچھا وہ قرآن شریف میں سب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور خشک اور تر اور چھوٹا اور بڑا اور ظاہر اور باطن ہر ذرہ اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، تو سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہوئی، تو پھر اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے۔ لیکن آج تک آپ نے کبھی سنا کسی عالم سے کہ اللہ کا نام محمد ہے؟ نہیں، محمد تو میرے آقا کا نام ہے۔ ہاں اللہ کا نام محمود ہے، محمود۔ محمود کا کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ محمود تعریف کیا ہوا، محمد سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ جی اب بولیے محمود کا کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ تو اب بھائی جب ہم کائنات کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، ہاں جی۔ لیکن میں آپ کو قرآن سے ہی ثابت کر دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ تعریف مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، صرف آپ کے توجہ کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر بندے کی جتنی عمر ہے، کیا آپ ساری عمر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے بھائی، نہیں کرتے۔ بچپنا کتنا گزر جاتا ہے ہمارا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جوانی بعض اوقات ساری گزر جاتی ہے، جی مسجد میں آتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ رسول کا نام نہیں لیتے، گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بڑی لمبی بحث ہے، میں اس طرف جاتا نہیں۔ اچھا انسانوں کو چھوڑ دیں، جنوں میں آ جائیں اور دیگر مخلوقات میں آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے انسان ہیں، جن ہیں، یہ درخت ہیں، حجرات ہیں، شجرات ہیں، پتھر ہیں، جاندار غیر جاندار، یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں؟ بولیے کرتی ہیں نا؟ یہ سب چیزیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، خواہ اس میں جان ہے یا نہیں ہے، فان، وہ فانی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو بھائی ہم انسان، ہم بھی فانی ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جن اللہ کی تعریف کرتے ہیں، درخت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، خشک ذرے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ سب فانی ہونے والے ہیں۔ یبقى، باقی کون رہے گا؟ وجہ رب کا، باقی رہنے والا صرف تیرا رب ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو فانی ہیں، فنا ہونے والے ہیں، کم علم ہیں، کم تر ہیں، یہ جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یہ جتنی تعریف کرتے ہیں، ان سب کی تعریف بھی ملا لیں تو وہ تعریف جو اللہ کسی کی کرے گا اس کے برابر ہوگی؟ اللہ باقی ہے، ہم فانی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو اب آیت مبارکہ سمجھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب آیت مقدسہ کیا کہا؟ اللہ باقی ہے، وہ باقی کرتا کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ یہ عربی گرامر میں فعل مضارع ہے، اگر اس کو آپ اردو میں جائیں تو فعل حال جاری ہے، اس کو آپ کہہ لیں۔ ہم عربی میں اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ جب فعل مضارع ہر طرح کی گرامر کے قواعد کلیات سے خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی شرط نہیں ہوتی، کوئی عرب نہیں ہوتا، کوئی قید نہیں ہوتا، تو پھر اس میں دوام و استمرار ہوتا ہے۔ کیا معنی کہ یہ کام پہلے بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، میں ترجمہ نہیں کرتا، سیدنا صدیق اکبر کے شاگرد ہیں حضرت ابو العالیہ، وہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، بخاری شریف جلد نمبر 2 707 نمبر صفحہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟
तुम्हारी सलात ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तुम्हारी सलात ये है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तुम्हारी सलात ये है सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद। तो अल्लाह की सल्लल्लाहु किससे कहेगा सलात भेज? अल्लाहुम्मा सल्ले के माने ये है ऐ अल्लाह तू सलात भेज, तू दरूद। तो अल्लाह भी ये पढ़ता है? नहीं, अल्लाह ये नहीं पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्ले अला। वो अल्लाह किससे कहेगा कि सलात भेज? वो तो खालिक है, वो तो मालिक है। अब माना क्या हुआ? माना यह है सलातुल्लाह सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह का दुरूद ये है कि अल्लाह अपने अर्श पर फरिश्तों का जमा फरमा कर महबूब के हुस्न जमाल के तज़किरे फरमाता रहता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, महबूब के हुस्न जमाल के तज़किरे, अल्लाह अपने हबीब की तारीफ करता है। अच्छा, तारीफ करता है अल्लाह ताला, किसकी करता है? अपने हबीब की। अच्छा, मेरी मिसाल ले लें, मैं आपकी नहीं देता, आप नाराज ना हो जाएं। मैं अपने उस्ताद की तारीफ करूंगा, आधा घंटा तारीफ करूंगा, बस फिर खत्म हो जाएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम की तारीफ करना दो वजह है, या जितनी तारीफ थी उनमें थी इतनी मैंने कर दी, या मुझे इल्म नहीं है, मेरे अंदर इल्म में कमी आ गई, ठीक है ना, या मेरे इल्म में कमी आ गई, या मेरे उस्ताद साहब के औसाफ खत्म हो गए तो मेरा बयान करना खत्म हो गया। अच्छा, आप जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, आप मेरी तारीफ बाहर जाके करें, आप 10 बातें मेरी तारीफ में कह देंगे, बस आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपको मेरे बारे में 10 खूबियों का पता है, वो आपने बयान कर दिया, बस चुप हो गए। अब मेरे अंदर और खूबियां थी लेकिन आपको नहीं पता था। अच्छा, या आपको मेरे खूब बारे में पता ही कोई नहीं, इसलिए आप तारीफ नहीं कर सके, तो आप बोल नहीं सके। अल्लाह अकबर। भाई, हम इंसान या दूसरे लोग हम जो तारीफ करते हैं तो हमारी तारीफ तो थोड़ी सी होती है, आगे हमारा इल्म कम हो जाता है, लेकिन खालिक़े कायनात जो अपने महबूब की तारीफ कर रहा है उसमें रुकावट ही कोई नहीं आ रही। अरे भाई, तो रुकावट तो तब आए जब मुस्तफा के औसाफ खत्म हो या बयान करने वाले का इल्म खत्म हो जाए। अरे मियाँ, ना बयान करने वाले का इल्म खत्म होता है, क्योंकि वो अल्लाह है, वो बयान कर रहा है। माना ये हुआ कि मुस्तफा में कोई ऐब नहीं, जहां ऐब आएगा तारीफ रुक जाएगी, तारीफ रुकती नहीं। पता चला मुस्तफा में ऐब है नहीं, वो पाक तैयब होकर जलवादार। रब का तारीफ करना बताता है कि मेरे आका में बोलो ऐब नहीं है। जहां ऐब आएगा अल्लाह तारीफ करना बंद कर देगा। अल्लाह ताला तारीफ करना बंद करता नहीं। क्यों नहीं करता? मुस्तफा में कहीं ऐब आता नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो कुरान शरीफ साबित कर रहा है कि मेरे आका को रब ने बेऐब पैदा फरमाया है। मोहतरम हजरात, आखिर में मैं एक कुलिया आपको रियाजी का दे देता हूँ कि हर तरफ से जिधर से भी तुम फिर फिरा के कायनात से आ जाओ, आगे मेरे आकाई की जात वाला सिफात आती है। ये एक कायदा है